الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امری قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپنے بعض کاموں کے لیے بھیجتے تھے تو فرماتے تھے کہ خوشخبریاں دو، متنفر نہ کرو اور آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ایک باب الامارہ اور قضاء کے بعد ہم نے آگے وہ بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ باب ما علی الولاۃ من التیسیر، یہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باب جو ہے اس کا بیان کہ والیوں پر آسانی کرنا واجب ہے۔ تو اس کی جو آج پہلی حدیث میں نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ بھی بیان کیا ہے، تو اس سے مراد ایک تو جو ولاوت ہے، اس کا مطلب جمع ہے، یہ لفظ اس کا مطلب والی، کہتے ہیں فلاں علاقے کا فلاں والی ہے، جیسے رامی کی جمع رمات ہوتی ہے، یا قاضی کی جمع قضات ہوتی ہے، یا ناحی کی جمع نحات ہوتی ہے۔ تو یہاں والی سے مراد حکمران ہے، بادشاہ ہے، سلطان ہے اور حکام ہے، جسے اس کے طبقہ نیچے ہوتا ہے، جیسے ایک دفتر ہے، ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر سارے کلرک چپڑاسی ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ تو مراد یہ ہے کہ سارے اسی سے مراد، والی سے مراد ہیں۔ آسانی جو ہے اس سے مراد قوانین نرم بنانا۔ مثلا ایک دفتر ہے، اس میں قوانین سخت نہ بنائے جائیں کہ کوئی 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس کی تنخواہ بیچارے کی کاٹ لی جائے۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی تکلیف ہو، کوئی پراپر وجہ ہو، ہاں عادی ہو تو اس کو تنبیہ کرے، پہلے تنبیہ کرے، یعنی آسانیاں پیدا کرے، تو فیصلے درست کرنا وغیرہ سارا شامل ہے۔ تو حدیث پاک کی طرف توجہ فرمائیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے کہ کسی کو کہیں کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہتے تو اسے ہدایات کرتے۔ وہ ہدایات کیا کرتے کہ روایات میں آیا ہے کہ اس حاکم کو کچھ دور تک سبحان اللہ بنفس نفیس خود چھوڑنے جاتے، الوداع کرنے جاتے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی حاکم بناتے، کوئی اس کا والی بناتے کہ بھئی یہ تم امیر ہو، تم جاؤ یہ کام کرو، تو خود ماشاءاللہ خود رحمت العالمین جو ہوئے پھر کی جو اطاعت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، خود تشریف لے کے جاتے۔ اس طرح وہ جانے والے حاکم جو ہے سبحان اللہ وہ سوار ہوتا اور آپ پیدل تشریف ساتھ لے کر تشریف لے جاتے، اور اس کو مدینہ شریف کے باہر پہنچا کر آتے۔ اس جگہ مدینہ پاک کی مسجد ہے، چونکہ کافی وسعت ہے ماشاءاللہ، تو یہ صلہ پہاڑ ہے، وہ جگہ تھی، اس کا راستہ ہے، اب اسے مسجد وداع بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مراد یہ ہے کہ جہاں والی ہوتا پھر اس کو چھوڑنے بھی جاتے، پھر نصیحتیں کرتے کہ ایسا کرنا کہ انہیں کہنا کہ گناہوں سے توبہ کریں، نیک اعمال کیا کریں، نماز پہ لگا دینا،
حق تعالیٰ کی بخشش و رحمت کی امید دلانا، خوشخبریاں دلانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جو، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک ہے مصطفیٰ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع. اس طرح کی خوشخبریاں سنانا. اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے سختی نہ کرنا، جیسے آج کل ہمارے یہاں کو کہتا ہے گناہ تو بہت گناہ گار ہے، جیسے وہ خود پاک ہے. نہیں، ایسا سلوک نہیں. انسان ہے، ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کو گلے لگانا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کا گناہ کم ہو، تم سے زیادہ بڑے ہوتے ہوں گناہ، تو اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کام غلط ہو جائے تو اس کو ڈراؤ دھمکاؤ نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بتاؤ. ایسا نہ ہو کہ اسلام سے اس کی نفرت ہو جائے، وہ دین اسلام کو اچھا نہ سمجھے. بہرحال ایک انداز ڈرانے کا ہوتا ہے، کچھ ڈرانا اور ہے اور کچھ سنانا اور ہے، مایوس کرنا اور ہوتا ہے، متنفر کرنا اور ہوتا ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے محبت سے، اخلاق سے، طریقے سے انسان اگر کسی کو سنا دے بے دین اسلام میں جو غلطی ہوگی ہے، یہ اس کے جو ہے احکامات ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی کو نا امید نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح آسانی کے ساتھ نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام شریعہ جو ہیں، زکوٰۃ لینے میں آسانی کرے، یہ نہ ہو مار پیٹ کرے، قید کرے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اخراج ہے، چونکہ بیت المال کا حصہ ہے نا زکوٰۃ. ہمارے ملک میں تو بیت المال تک پہنچتے ہی نہیں ہے. تو آپ سارے ہی سمجھتے ہیں، بینرز لگا کے، بورڈ لگا کے، ایجنٹ چھوڑ کر، کاپیاں لی ہوئی ہیں، دروازوں پہ مسجدوں کے بیٹھے ہوتے ہیں. یار بیت المال کا حصہ ہے، حکومت کے کام ہے، تم لوگ کیوں اس طرح کرتے؟ بہرحال اللہ معاف فرمائے. تو اس طرح ضرورت کے تحت جو ہے ان کو ساتھ ڈرانا، خیال کرانا، دین اسلام کی دعوت دینا، آسانی پیدا کرنا، یہ حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے. اس زمانہ میں استغفر اللہ، معاف فرمائیے گا مجھے، اب کسی شخص نے اگر داڑھی نہیں رکھی ہے تو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں جو ہمارے دین والے لوگ ہیں. ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے. اس کے بھی اللہ رب العالمین معاف فرمائے. اس کو پھر اتنا ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں ڈرانا، جو ہے رحمت کی طرف لانا چاہیے، اس کے عذاب سے زیادہ نہیں ڈرانا چاہیے. ویسے تو جہاں کی ایسی بات ہو جائے، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک مصطفیٰ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے. سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار سمجھ دے. جب انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار سمجھتا ہے تو دوسروں کے بڑے بڑے گناہ جو ہے اس کو پھر اتنے محسوس نہیں ہوتے، نتیجتاً ان سے بد اخلاقی نہیں کرتا. بہرحال جو بھی حاکم وقت ہو، جو جس کام کے لیے ہو، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. جو ٹیکس وغیرہ ہیں، جیسے ہمارے یہاں یہ نا یہ ٹول ٹیکس ہوتے ہیں، یہ تو خیر آسان ہے. ٹول ٹیکس سڑکوں پہ وغیرہ پہ ایزی سب ہر کو دے کے جاتا ہے. جس طرح یہ انکم ٹیکس ہے، دوسرے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، اس طرح کے وہ جو آسانی لوگوں کے لیے پیدا کریں، مشکل پیدا نہ کریں کہ لوگ جو ہے متنفر ہو جائیں. ویسے تو اسلامک ٹیکس جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خراج ہے، جزیہ ہے، اس میں بھی آسانی پیدا کریں. دیکھیں اس کے حالات اگر نہیں ٹھیک تو اس کو چھوٹ دیں، کچھ چھوٹ دیں. اس کے لیے زکوٰۃ تو ویسے ہی خوش حال پہ واجب ہے، تو باقی جزیہ رہ جاتا ہے، صدقہ فطر رہ جاتا ہے، قربانی والا بھی خوشحالی سے دے گا. اس طرح کی نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے کفار جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں ان سے جزیہ ہے، تو عشر ہے، یہ کچھ فصل بوتا ہے، اس کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے. تو اس کے لیے آسانیاں کرنی چاہیے، البتہ وہ بھی آسانی سے دے، خوش دلی سے دے، تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے. وقت کافی ہوا ہے، انشاءاللہ باقی گل کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.